کیونکہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور بعض کے اندر یہ آتا ہے کہ آخری 5 طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندے ضرور پیدا کیے ہیں اہل علم جو اس تعارض کو حل کرنا جانتے ہیں، اور ان کے ہاں وہ تعارض ہوتا ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو تعارض بظاہر پایا جاتا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے احادیث کے اندر، بظاہر لوگوں کو یہ لگتا ہے، اس کا ایک مومن کے لیے حل کیا ہے؟ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مومن کے لیے حسن ظن ہونا چاہیے، اور اس کی تعظیم اور اس کے بارے میں مثبت جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اگر حدیث کے اندر آخری عشرے کی بات ہوئی ہے تو آخری عشرے کے اندر بڑھ چڑھ کے نیکیوں کے طرف سبقت لینی چاہیے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ جفت اور طاق دونوں راتوں سے استفادہ کرے، چونکہ آخری عشرہ دیگر 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ عیدین ہیں، ان کے حوالے سے جب چاند کا مسئلہ بنتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی ہے، بعض افراد یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی رؤیت ہلال کمیٹی کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے، ہمارے کچھ وزراء ایسے ہیں۔ تو جب ہر ایک کا مطلع الگ ہے اور رؤیت الگ الگ ہے اور اسی کا اعتبار ہوگا تو عبادات بھی اسی پہ قائم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو دفاع سنت سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس کے اندر ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں گفتگو کی تھی لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور جو منکرین احادیث ہیں وہ جو اس کے اوپر مختلف طرح سے عقلی و نقلی دلائل پیش کرتے ہیں یا اشکالات پیش کرتے ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے شیخ صاحب سے رہنمائی لی تھی، اسی کی یہ ایک کڑی ہے جس کو ہم مزید شیخ صاحب سے وضاحت کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس میں شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیں گے کہ جو مزید ان کے اشکالات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم ایک مرتبہ پھر شیخ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے لیے وہ وقت نکالتے ہیں۔ شیخ بہت شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاکم اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں ان کے اندر بظاہر تعارض نظر آتا ہے، کیونکہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور بعض کے اندر یہ آتا ہے کہ آخری 5 طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو، اور بعض میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 27ویں رات یا کوئی رات مخصوص کر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو یہ تعارض نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک مومن کا جو طرز عمل ہے یا رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ دیکھیے، شریعت جو ہے وہ قرآن کریم میں ہو یا حدیث میں ہو، وہ تمام کی تمام شریعت اور اس کے تمام احکامات اور خبریں جو ہیں وہ سچ پر اور صدق پر محمول ہیں۔ بے شک۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں ان کی تعظیم کرنا اور ان کو من و عن تسلیم کرنا جب وہ صحیح ذریعے سے ہم تک پہنچ جاتی ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بے شک۔ اور ایک مومن جو اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ واجب ہے یا اس سے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ شریعت کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ قائم نہ کر لے اپنے ذہن کے اندر کہ جو شریعت کے منافی ہو۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی ہم اپنے کئی پروگرامز کے اندر اس کی وضاحت جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ شریعت میں کہیں بھی 2 احکامات میں، 2 حدیثوں میں، قرآن کی کسی دوسرے حصے کے ساتھ، یا قرآن کا کسی حدیث کے ساتھ، یا حدیث کا حدیث کے ساتھ، یا قرآن کریم کا صحیح عقل کے ساتھ، یا صحیح حدیث کا صحیح عقل کے ساتھ کہیں بھی تعارض نہیں ہے۔ اور اگر کہیں بظاہر تعارض لگتا ہے تو اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو، یا اس میں اس سمجھنے والے کی سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے فہم کی کمی ہو سکتی ہے، اور عربی زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو شریعت میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بسا اوقات ظاہری تعارض ہوتا ہے، ظاہری ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ، اہل علم ہیں، ان کے ہاں یہ تعارض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندے ضرور پیدا کیے ہیں اہل علم جو اس تعارض کو حل کرنا جانتے ہیں، اور ان کے ہاں وہ تعارض ہوتا ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ یہ بعض لوگوں کے ہاں
علم کے جیسے درجات ہیں، ایسے لا علمی جو کم علمی شریعت کی نصوص ہیں ان کو سمجھنے میں بھی ہو سکتا ہے ایسا، تو بظاہر جو ہے وہ تعارض ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ تعارض جو ہے غالباً ان خبروں میں ہوتا ہے جو خبر واحد ہوتی ہیں، صحیح، یعنی جو تواتر کے ساتھ اخبارات ہوتی ہیں یا احکامات ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ احاد کے اندر بسا اوقات ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بسا اوقات ایک ہی واقعے کا دو مختلف جو ہے وہ لوگوں سے وارد ہونا، اس کے اندر بظاہر وقت اختلاف ہوتا ہے، الفاظ کا ہوتا ہے یا دلالات کا ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن حقیقت میں اس مسئلے کے وجود کا اختلاف نہیں ہوتا۔ صحیح، اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ یہ تعارض حقیقی نہیں ہوتا بلکہ یہ ظاہری تعارض ہوتا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ جب وہ دو طرح کی احادیث جن میں بظاہر اس کو تعارض لگ رہا ہے، وہ ان پہ ایمان رکھے، ان کی تعظیم کرے، اور ان کے بارے میں سنتے ہی جانتے ہی وہ نظریہ رکھے کہ جو ایمان کا تقاضا ہے، نہ کہ اس کے منافی ہمیشہ سوچے بلکہ مثبت سوچے۔ اور اس کے بعد اگر سمجھ نہیں آتی تو اہل علم کی طرف رجوع کرے اور اہل علم سے پوچھے۔ لیکن یہ ایمان کا تقاضا تو نہیں ہے کہ اگر ہمیں بظاہر دو حدیثیں آپس میں متعارض نظر آئیں تو ہم یہ تمام احادیث کو ایک ہی لائن میں لگا دیں، یعنی کہ جب لیلۃ القدر کے بارے میں مختلف احادیث وارد ہوئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بخاری کی حدیثیں ضعیف ہیں، تمام مسلم کی حدیث ضعیف ہیں، یا سنت ساری کی ساری جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ مطلب یہ کون سا طریقہ اور طرز عمل ہے کہ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا بھی ہے، قرآن کریم کے اندر پڑھتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے باوجود اگر کہیں کسی مسئلے کے اندر دو مختلف انداز میں اس واقعے کو بیان کیا جائے یا مختلف انداز سے اس حکم کو بیان کیا جائے تو وہ تمام احادیث پر اس کو اپلائی کر کے کہہ دیں کہ حدیثیں حجت نہیں، یا یہ من گڑت ہیں، یا مطلب بخاری کی تمام احادیث ایسی ہیں، مسلم کی تمام احادیث ایسی ہیں، تو یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مومن کے لیے حسن ظن ہونا چاہیے اور اس کی تعظیم اور اس کے بارے میں مثبت جو ہے وہ سوچنا چاہیے، یہ ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور باقی جو احادیث میں بظاہر تعارض ہوتا ہے اس کے حل کے حوالے سے پہلے ہم کئی پروگرام اس حوالے سے کر چکے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ حل موجود ہے، اور حل یہ ہے کہ اگر آپ ان احادیث کے اندر کوئی ایسا معنی بنتا ہے جس سے تمام احادیث پر عمل ہو سکتا ہو، جس کو جمع کی صورت کہتے ہیں، اگر جمع کی صورت ہے تو پھر ترجیح کی طرف نہیں جایا جائے گا کہ آپ کہیں کہ نہیں فلاں حدیثیں صحیح ہیں، فلاں ضعیف ہیں، یا فلاں کو قبول کریں گے، فلاں کو رد کر دیں گے۔ اگر ان میں کوئی ایسا مفہوم اخذ ہو یا ایسا طریقہ ہو کہ جس سے تمام احادیث پہ عمل ہو سکے تو وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ بعض کو ترجیح دے دیں، بعض کو جو ہے وہ آپ مؤخر کر دیں یا ان کو مرجوع قرار دے دیں یا ان کو ضعیف قرار دے دیں۔ تو اس کے یہ جو احادیث ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، اس کے بارے میں جمع کی صورت موجود ہے، لہٰذا میرے خیال میں تو یہ ویسے بھی کوئی تعارض اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ صراحت بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے باقاعدہ۔ بالکل صحیح حدیث جب آ گئی ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی وجہ نہیں بنتی حدیث کو رد کرنے کی، یا صحیح بخاری کی حدیث ضعیف ہونے کی، یا صحیح مسلم کی حدیث ضعیف ہونے کی، یا حدیث کے حجت نہ ہونے کی، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جو راتیں ہیں وہ تو 5 ہی ہوں گی بنیادی طور پہ، اگر لیلۃ القدر، کیونکہ نصوص اگر دیکھی جائیں تو باقاعدہ جب بیان کر دی گئی ہیں تو طاق راتوں کے بارے میں کہا گیا، تو اب طاق راتیں وہ 10 تو نہیں بن سکتی، 5 ہی بنے گی۔ جی شیخ صاحب، یہ جو تعارض بظاہر پایا جاتا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے احادیث کے اندر، بظاہر لوگوں کو یہ لگتا ہے، اس کا ایک مومن کے لیے حل کیا ہے؟ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلا ہمارا جو اس حوالے سے پروگرام تھا اس میں میں نے یہ اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ پہلی بات تو یہ کہ مومن اس طرح کی چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس طرح کے مواقع اور اس طرح کے اوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ عبادت میں صرف کرتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جب حدیث کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ انہیں یا اس رات کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو، تو ایک مومن جو ہے جو اس رات کا حریص ہے وہ غالباً اس پورے عشرے کے اندر کوشش کرے گا، اور مقصود بھی شریعت کا اشارے کا یہی ہے کہ جو ہے وہ مومن جد و جہد کرے، اس کے اندر مزید محنت اور کوشش کرے تاکہ ان مقدس جو بابرکت اوقات ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی طلب کرے، اور مختلف قسم کی نیکیاں کرے اس کے اندر۔ یہی اصل تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو احادیث لیلۃ القدر کے تعین کے حوالے سے ہیں، یہ 2 طرح کی احادیث ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، جیسا کہ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر،
اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اور دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں کہ جن احادیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی چند طاق راتوں کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کی حدیث میں یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور دوسری میں بعض طاق راتوں کا تعین کیا گیا ہے۔ مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اس کو تلاش کرو تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور فی تاسعۃ تبقى، فی سابعۃ تبقى، فی خامسۃ تبقى۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، جب جو ہے وہ 9 راتیں بچ جائیں، 7 راتیں بچ جائیں، یا جو ہے وہ 5 راتیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 21ویں یا 23ویں یا 25ویں بنتی ہے۔ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ 29ویں اور اسی طرح جو ہے وہ 27ویں اور 25ویں بنتی ہے۔ یعنی یہاں اس کے اندر گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تعین کر دیا ہے۔ تو یہ 2 مختلف قسم کی روایات جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے جو جمع کی صورت نکالی، وہ ایک تو یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ مختلف مناسبات اور مختلف اوقات اور مختلف حالات میں یہ ذکر کیا ہے، اور شریعت کا طریقہ ہے کہ بسا اوقات حکم کو مجمل ذکر کر دیا جاتا ہے اور بسا اوقات ضرورت کے مطابق اس کو مفصل تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ اس مناسبت سے ہے کہ کہیں مجمل ذکر کیا جہاں ضرورت مجمل کی تھی بغیر تفصیل کے، اور جہاں وضاحت اور تفصیل کی ضرورت تھی وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اور مناسبات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاص سال، اس خاص موسم یا اس خاص رمضان کے لیے ہو، دیگر جو ہے وہ ان کے لیے نہ ہو، یعنی خاص مناسبت کے لیے ہو۔ اور تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد علماء نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چند صحابہ کرام کی طرف سے اجتہادات ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ 27ویں کو ہے، بعض نے کہا کہ یہ 23ویں کو ہے، مطلب اقوالی ان کے اجتہادات صحابہ کرام کے، اور انہوں نے جو اپنے زمانے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے اشارات سے لیلۃ القدر کو پایا، انہوں نے وہ صحابہ آگے تابعین کو بیان کر دیا کہ ہمارے زمانے کے اندر یعنی یہ رات اس، یا اکثر انہوں نے دیکھا کہ اس رات کو لیلۃ القدر جو ہے انہوں نے محسوس کیا، پایا، اس کو علامات دیکھی تو انہوں نے وہ آگے بیان کر دیا۔ تو یہ ان کا اجتہاد ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اگر حدیث کو ہم جمع کریں تو اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں سے جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اور مومن کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ 27ویں کو خاص کر لے، 25ویں کو خاص کر لے، یا اس کا انتظار کرتا رہے، یا 23ویں کا یا 21ویں کا، اس کو چاہیے کہ وہ پورا عشرہ جو ہے اس کو عبادات میں اور جو ہے وہ نیکیوں میں، نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ صرف کرے اور مشغول رہے اور اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ یہ نہ ہو کہ ایک مخصوص رات، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک تو ہو لیکن حقیقت میں نہ ہو، یعنی وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ شاید رات میں نے پا لی اور اب بس، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ رات جس کو وہ سمجھ رہا ہے لیلۃ القدر وہی ہو۔ تو اس وجہ سے مومن کو چاہیے کہ وہ ایک مخصوص رات کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرے، بلکہ جتنی بھی آخری عشرے کی راتیں ہیں جفت ہوں یا طاق ہوں، جفت ہوں یا طاق ہوں، چونکہ بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ چاند کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں یہ مطلب اختلاف پایا جاتا ہے۔ بسا اوقات نظر ہی نہیں آتا تو کہہ دیا جاتا لوگوں کو چاند نظر آ گیا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کی وجہ سے، یا بعض اجتہادات بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے۔ تو اس مناسبت سے مومن کو چاہیے کہ وہ طاق اور جفت دونوں طرح کی راتوں کو عبادت میں صرف کرے تاکہ اس موسم سے بھرپور جو ہے وہ استفادہ کر سکے۔ یعنی آپ کی اس سے مراد یہ ہے کہ جو آخری عشرہ، اگر حدیث کے اندر آخری عشرے کی بات ہوئی ہے تو آخری عشرے کے اندر بڑھ چڑھ کے نیکیوں کے اندر سبقت لینی چاہیے۔ جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ جفت اور طاق دونوں راتوں سے استفادہ کرے، چونکہ آخری عشرہ دیگر 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ تو لیکن لیلۃ القدر کا جو تعلق ہے لیلۃ القدر وہ تو طاق راتوں سے ہی ہے، بے شک حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ وطر جو طاق راتیں ان کے اندر اس کو جو ہے وہ تلاش کرو۔ باقی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو جفت اور طاق دونوں کے اندر، یہ تو استفادہ کرنے کے حوالے سے صحیح، یعنی استفادہ کرنے کے حوالے سے کہ ان دونوں پورے رمضان کے اندر، پورے رمضان اور پھر آخری عشرے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ صحیح۔ شیخ صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض جو افراد ہیں یا لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رمضان کا جو دن ہے وہ 21 رمضان چل رہا ہے تو کسی اور جگہ پہ 22 رمضان چل رہا ہے، تو دنیا کے اندر جس طرح سورج جو ہے وہ کہیں نکل رہا ہے کہیں غروب ہو رہا ہے، تو یہ جو فرق ہے کیا اس فرق کی بنیاد سے اس لیلۃ القدر کے اندر بھی فرق آئے گا، یا وہ پوری زمین کے اوپر ایک ہی رات ہوگی سب کے لیے، یا اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے ہوگی؟
اس بارے میں بھی وضاحت کر. جس طرح ہماری جو عیدین ہیں ان کے حوالے سے جب چاند کا مسئلہ بنتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی ہے, بعض افراد یہ کہہ دیتے ہیں. تو ابھی بھی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے, ہمارے کچھ وزراء ایسے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ وضاحت کر دیجئے کہ یعنی آپ کا اختلاف چل رہا ہے؟ ہمارا نہیں, مطلب علماء کے ساتھ اس وزیر کا اختلاف چلتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ وضاحت بیان کر دیجئے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہماری الگ ہوگی, سعودی عرب کی الگ ہوگی, یا وہ بھی ہماری اکٹھی ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کو عقل پہ پیش کر کے صحیح یا غلط بنانا یہ درست نہیں ہے کہ ہم عقل پہ پیش کریں کہ کیا عقل اس کو مانتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی لیلۃ القدر ہوگی, یا مختلف علاقوں میں رویت کے اعتبار سے جو طاق راتیں ہوں گی وہاں ان کے اندر اس حساب سے جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوگی. دیکھیے عقل پہ پیش کر کے چیزوں کو غلط اور صحیح کہنا یہ درست نہیں ہے, چونکہ عقل کا جو دار و مدار ہے اس کا دائرہ کار محدود ہے, اور جب دائرہ کار عقل کا محدود ہے تو شریعت سازی عقل سے نہیں ہوتی, بلکہ شریعت سازی جو ہے وحی کے ذریعے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے جو چیزیں ہمیں خبر دی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ عقل کے خلاف ہے, لیکن حقیقت میں وہ عقل کا نقص ہوتا ہے, نہ کہ اس شرعی حکم کے اندر نقص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ وسیع ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ مختلف رویت کے اعتبار سے جہاں جو تاریخ ہو اس مناسبت سے وہ لیلۃ القدر ہو. مختلف آراء علماء کی موجود ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. اگر ہم اس قول کو ترجیح دیں تو اس مناسبت سے تو پھر اگر وہ سعودی عرب کے اندر طاق رات ہے تو ہمارے ہاں جفت ہوگی, تو اس کا تو بظاہر تعارض ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب کے مطابق جو ہے وہ عید کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے, ان کو پھر نمازیں بھی ان کے اوقات کے مطابق پڑھنی چاہیے, باقی سارے معاملات بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے. پھر ہم صرف عید کو یعنی خاص کر لیں ان کے ساتھ اور باقی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیں تو یہ تو درست نہیں ہے. تو پھر نمازوں کے اوقات اور ہر چیز کے اندر ان کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے ان کے اوقات کی. تو جب عید ہماری اس چیز کو ترقی کے ساتھ جوڑتے ہیں, گلوبل ویلیج بن چکا ہے. اصل میں یہ چاند کے ساتھ تعلق ہے نا ان چیزوں کا. تو چاند آپ دیکھیں کہ اب جب ہمارے ہاں مطلب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک 2 گھنٹے کا فرق ہے ہمارا اور سعودی عرب کا. تو اگر آپ 2 گھنٹے جمع کرتے جائیں تو کیا مہینے کے آخر میں چاند کا اتنا فرق بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یقیناً 1-2 دن کا فاصلہ بن جاتا ہے. تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ 1 سے زائد بار ہو. جب احادیث کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے اور طاق راتوں میں ہوتی ہے, اور یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہر قوم کا الگ الگ مطلع ہے اور اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں. صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے غالباً حدیث موجود ہے کہ شام کے اندر انہوں نے روزہ رکھا تھا اور وہاں چاند پہلے نظر آ گیا تھا, اور مدینہ میں جب آئے تو دیکھا کہ اس کے بعد چاند نظر آیا, انہوں نے اس کے مطابق رکھا ہے. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رویت کا اعتبار کیا ہے, یعنی ہر ایک مطلع کا اعتبار کیا ہے, نہ کہ یہ کہ ایک قوم کی رویت دوسری قوم کے لیے معتبر ہے. تو صحابہ کرام کے اندر اس مسئلے کا حل ان کی زندگی کے اندر یہ مسئلہ درپیش ہوا تھا اور اس کا حل موجود ہے. تو اس کے اندر بھی یہ واضح تھا کہ اہل شام اپنے مطلع کے مطابق روزہ رکھتے تھے اور اہل مدینہ جو ہے وہ اپنے مطلع. تو جب ہر ایک کا مطلع الگ ہے اور رویت الگ الگ ہے اور اسی کا اعتبار ہوگا تو عبادات بھی اسی پہ قائم ہیں. تو پھر لیلۃ القدر بھی مومن جو ہیں وہ اسی اعتبار سے تلاش کریں گے. اگر ہم ان چیزوں میں لوگوں کو ڈال دیں گے تو مومنوں کی بلکہ لیلۃ القدر نہیں ہر چیز مشکوک ہو جائے گی. تو یہ شریعت کے اندر مومن جب عبادت کرتا ہے تو شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کے عبادت کرتا ہے. تو مومن کو میرے خیال میں اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلانے کی بجائے مومن کو چاہیے کہ وہ نہ ان میں کان دھرے اور وہ اس آخری عشرے سے اور عموماً پورے رمضان سے استفادہ کرے اور اس میں بکثرت مختلف قسم کی جو ہے وہ عبادات اس کو کرنی چاہیے اور ان چیزوں میں اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. بے شک, بہت شکریہ شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے, دین کی خدمت کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے اور ہمارے جو اس سے پہلا پروگرام تھا اس کے اندر بھی مختلف انداز سے وضاحت بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو شکوک و شبہات لوگوں کے ہوتے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور حقیقت میں وہ کیا ہیں. آپ کا اگر کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ یا نیچے کمنٹ سیکشن میں باقاعدہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے, آپ کی بھی رہنمائی کرتے رہیں گے اور اپنی بھی کرواتے رہیں گے شیخ صاحب سے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.